बेंगलुरु के जामिया मिरकातुल उलूम का 16वां सालाना इनामी व इख्तितामी जलसा हज भवन के करीब बेलहली क्रॉस मस्जिद सालार में मुनक़द हुई यादगार तकरीब। मारूफ आलिम दीन जामिया नदवतुल अबरार व जामिया रोज़तुल बनात के मोहतमिम मौलाना रियाज अहमद रशादी की सदारत में मुनक़द हुई तकरीब। दोस्तों, ये वो मदरसा है जो महदूद वसाइल के बावजूद दीनी तालीम को आम कर रहा है। 16 साल की मियाद के दौरान जामिया मिरकातुल उलूम से 34 हुफ़ाज़ फारिग हुए हैं और इस साल मजीद 6 तलबा हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ मदरसे के साथ मकतब की तालीम का नज़्म भी मौजूद है। बेलहली क्रॉस सालार मस्जिद के करीब जामिया मिरकातुल उलूम किराए की इमारत में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। नौजवान आलिम दीन हाफिज व कारी अजीजुल्लाह रशादी इस मदरसे के बानी व मोहतमिम हैं। मदरसे के सदर मौलाना मोहम्मद अब्बास व दीगर मुंतज़मीन की ये कोशिश है कि जामिया मिरकातुल उलूम की अपनी खास जगह हो, खास इमारत और प्ले ग्राउंड हो। सालाना जलसे के मौके पर यह बात कही गई कि दीनी मदारिस को कायम रखना, आबाद रखना और इसकी हिफाजत व तरक्की की जिम्मेदारी मिल्लत इस्लामिया की है। लिहाजा मिल्लत के साहब खैर हजरात ऐसे मुस्तहक मदरसों की मदद करें, क्योंकि शहर बेंगलुरु में ऐसे कई मदारिस हैं जो मुश्किलात व मसाइब का सामना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद इल्म दीन को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक दीनी मदरसा है जामिया मिरकातुल उलूम। यहाँ महदूद वसाइल के बावजूद मियारी तालीम व तरबियत फराहम की जा रही है। मौलाना रियाज अहमद रशादी व दीगर ने इस मदरसे की खिदमत की सताइश की और कहा कि मिल्लत के साहब खैर अफराद आगे आएं, इस तरह के मदरसों की तरक्की के लिए ताउन पेश करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमारे अजीज़ुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहुम एक मुद्दत से हमारे बेलहली के इलाके में सालार मस्जिद से करीब जामिया मिरकातुल उलूम के बुनियाद डाली थी और उस पर मदरसा चल रहा है। माशाअल्लाह तकरीबन 50 तलबा ज़ेर तालीम ही, असातिज़ा कराम ही, लेकिन उनका इखलास के जलसा भी कामयाब रहा और तलबा ने भी इल्मी मुज़ाहरा बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश फरमाया। एक चीज़ की जो हमें फ़िक्र हो रही है वो यही है कि मौलाना का मदरसा ख़ास हो जाए। इसके लिए असहाब खैर से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस किराए के बोझ से निकाल कर ख़ास ज़मीन और ख़ास इमारत पर यह मदरसा कायम हो जाए। खिदमत माशाअल्लाह खुलूस के साथ कर रहे हैं, एक मुद्दत से कर रहे हैं और हमारी नज़र में है, हमारे हल्क़े नूर नगर में हम देख रहे हैं कि मस्जिद सालार से करीब दूसरी गली में ये जो है मदरसा आबाद है। अल्लाह ताला बेलहली इस मदरसे को दुआ है दिन दूनी राचोगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और हज़रत वाला की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। मैं असहाब खैर से गुजारिश करता हूँ कि खूब इसकी तरफ तवज्जो फरमाएँ और इस जो है किराए की इमारत को ख़ास इमारत में तब्दील फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको दोनों जहाँ में इसका नेक बदल अता फरमाए। मैं हज़रत मौलाना कारी अज़ीज़ुल्लाह साहब बानी व मोहतमिम जामिया मिरकातुल उलूम बेंगलुरु से तकरीबन 2016 से हज़रत से वाक़िफ़ियत हूँ और हज़रत का इखलास है और हज़रत ने कम वक्त में काफ़ी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस इदारे के लिए बहुत कम वक्त में बहुत सारे ऐसे इदारे खुलते हैं जो काफ़ी वक्त लग जाता है ये तरक्की में, लेकिन बहुत कम वक्त में हज़रत ने काफ़ी तरक्की किया और हर साल हज़रत के पास आता रहता हूँ। और हज़रत मोहतमिम साहब मौलाना कारी अज़ीज़ुल्लाह साहब हमारे इदारा उड़ीसा में मदरसा सिराजुल उलूम में भी तकरीबन 3 सफ़र कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत वहाँ जाते हैं, काफ़ी लोग उनसे रुजू भी करते हैं, काफ़ी लोग उनसे महबूब हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस इदारे के लिए आप हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, सभी से, पूरे शहर बेंगलुरु से, कि इस इदारे का दाम दिरे में सुखने हर तरह से इमदाद फरमाएँ और तलबा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम तरबियत के अतबार से भी आला तालीम पाते हैं
اور طلبہ کا جو مظاہرہ ہوا وہ بھی میں نے دیکھا، بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر بچوں نے، طلبہ نے اپنا مظاہرہ دیا. اور الحمدللہ اس وقت میں ہمارے شہر کے بڑے بڑے اکابرین علماء تشریف فرما تھے. حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم اور بابا جی صاحب، بڑے بڑے اکابرین الحمدللہ تشریف فرما تھے. سبھی نے تاثرات اچھی پیش کی. اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے لیے الگ زمین انتظام فرما دے اور اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدرسہ مرقات العلوم اور مولانا عزیز اللہ رشادی صاحب سے میرے بہت قریبی تعلقات ہیں اور درین تعلقات ہیں. میں اس مدرسے میں اس وقت سے ہوں جس وقت یہ چاروں طرف آپ جو بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پورا جنگل تھا. جب یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، اطراف کی بلڈنگیں بن گئی ہیں اور اچھی عمارتیں آ گئی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ مسجد اور یہ مدرسے کے لیے ابھی جو جگہ ہے وہ کرائے کے مدرسے میں چل رہی ہے. بڑا افسوسناک پہلو ہے. میں شہر کے عمائدین اور اہل خیر حضرات سے گزارش یہ کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں یا کسی کو غلط نہیں بول رہا ہوں. باہر سے لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی رقم لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے شہر کے اندر جو ضرورت مند احباب ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ لوگ محروم ہیں. تو آپ عمائدین سے گزارش ہے کہ باہر والوں کو دے رہے ہیں دیجئے، لیکن کم سے کم اپنے شہر کا خاص خیال رکھیں اور شہر کے جو مدارس ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خاص دھیان دیں. مدرسہ مرقات العلوم اس وقت بہت پریشانی کے حال سے گزر رہا ہے. ابھی کرایہ بھی اس کا دے پانا مشکل ہوتا ہے اور اس کے اوپر بچوں کا بھی جو ہے نا اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور کوئی اہل خیر حضرات ایسے ہو جو مدرسے کے لیے مسجد وقف کر سکتے ہو تو ان سے گزارش ہے کہ مدرسے کے لیے وقف زمین ضرور کریں. مدرسہ شروعات ہوئی اور جب جو ہے بہت کمزور حالت میں تھے ہم لوگ، 2-4 طلبے سے ہم لوگ شروعات کی اس کی. ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں کہ 45 سے 50 بچے باہر کے ہیں جو قیام الطعام کے ہیں، اور محلے کے بچے بھی جو ہیں صبح شام کا مکتبی ہے اور اپنی حالت میں ماشاءاللہ بہت ہی مستحکم مدرسہ ہو گیا ہے. اب اس کے لیے خاص طور سے ہم لوگ اپنی خاص جگہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہم لوگوں کو، تو اس کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہے، خطی رقم کی ضرورت ہے. تو سارے لوگوں سے ہم گزارش کریں گے کہ اس کے لیے جو بھی سامان فراہم ہو سکے، جو بھی سہولت ہو سکے، ہم لوگوں کو تعاون کریں کہ ہم مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف گامزن کر سکیں. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام محمد عباس مفتاحی ہے اور میں مدرسے کا صدر کی حیثیت سے واقف ہے. بالکل. بیلہلی کا جو علاقہ، صرف بیلہلی نہیں، بنگلور مدرسوں کا ایک سمندر ہے اور اس کے درمیان ایک چھوٹا سا مدرسہ محدود حالات میں چلانا ایک بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے میں جناب عزیز اللہ رشادی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. جن حالات میں نے آج دیکھا یہ شاید کافی ہے، مگر اس لیے کافی ہے کہ حالات ہمارے بہت یہ ہے. مدرسے ایسے ہیں جیسے کہ جتنے ذرا بنگلور میں آپ گننا مدرسے اتنے ہمارے پاس ہیں. اس کے درمیان یہ چلانا بہت بڑی بات ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ ایک کوشش بھی رہے گی کہ آگے لیا اس کے لیے ہم کچھ کریں انشاءاللہ. تو ہونا چاہیے مدرسے، بہت ضروری ہے. صرف اس لیے نہیں کہ مدرسہ ہم پہچانتے ہیں، اس لیے نہیں، مدرسہ ہے اس لیے. کس کا ہے، کیا ہے، کیسے، یہ سوال بعد میں. پہلے یہ ہے کہ مدرسہ ہے، تعلیم، عربی تعلیم کی جگہ ہے، حفاظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. میں نے ندوہ سے لے کر دیوبند تک جا کے دیکھا ہے. اب مرقات العلوم آیا ہوں میں. سال 6 حافظ قرآن بھی بولے. اچھا، اس سال 6 حافظ قرآن کی بات بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہے. 6 گھر کا تو الہی ہی ہے، ان کے 6 خاندانوں کا بھی بہت بھلا ہوگا انشاءاللہ. اس کی سلسلے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا، انشاءاللہ یہ امید ہے. شعبے یہاں پر قائم ہیں؟ الحمدللہ ہمارے یہاں 2 شعبے حفظ کا شعبہ ہے، 2 شعبے ناظرہ ہے اور 45-50 طلبہ ماشاءاللہ بیرونی جو ہے نا قیام الطعام کے ساتھ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 4 اساتذہ کرام ہیں، 2 عملہ ہیں، خادم صاحب، ماشاءاللہ سب مل جل کر ہم لوگ یہاں پر کام انجام دے رہے ہیں. تعلیم اور تربیت کا نظام کس طرح کا ہے؟ الحمدللہ حضرت
اساتذہ کرام کے ماہرین اساتذہ کرام کی نگرانی میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے بچوں کو. جی تو اب تک کتنے فارغین یہاں سے الحمدللہ ہمارے 16 سال کی مدت میں 34 طلبہ جو ہے یہاں سے حفاظ بن کر جو ہے نا نکلے ہیں الحمدللہ. اور امسال جو ہے 6 طالب علم جو ہے نا حفظ مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی کیا کیا ضروریات ہیں اس مدرسے کی ترقی کے لیے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے مدرسے کے لیے جگہ کے لیے جو نا خاص جگہ کے لیے جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں, کوشش میں لگے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ دیکھے بھی ہیں 1 سے 2 جگہ. بہت جلد انشاءاللہ اپنی خاص جو ہے نا زمین کی خریداری کی جائے گی مدرسے کے لیے. اور بھی اس کے لیے کیا منصوبے ہیں اس مدرسے کو آگے بڑھانے اور طلبہ کی تعداد کو بڑھانے کے؟ آئندہ ہم لوگ ایسا منصوبہ رکھے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر مولوی کورس بھی قائم ہو, یہاں سے علماء, حفاظ, مفتی سارے لوگوں کا ماحول بنے اور سارے ہندوستان میں سارے عالم میں اس کا شہرت ہو اور دور دور سے بچے آئیں یہاں تعلیم حاصل کریں انشاءاللہ.